اللہ کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا اختلاف ہے، اہل سنت علماء میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، بعض کہتے ہیں نہیں، قیامت کو تو نظر آئے گا، لیکن دنیا میں آج تک کہ کسی نے رسول خدا سمیت اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا۔ چنانچہ جو لوگ کہتے ہیں کہ معراج کے سفر میں آن حضرت نے اللہ کو نہیں دیکھا، وہ ام المومنین کی اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتی ہے مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا نے معراج کے سفر میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، کیا انہوں نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں خدا کو نہیں دیکھ سکتی، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ تمہاری نگاہوں پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن خدا کو کوئی آنکھ نہیں دے سکتی۔ حضرت موسیٰ علی نبینا وآلہ علیہ السلام، آپ نے قوم کے اصرار پر، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کو دیدار کے قابل سمجھتے تھے، آنکھوں سے دکھائی دینے کے قابل سمجھتے تھے، لوگوں کے اصرار پر اور اس مطالبے کے رد عمل کے طور پر ان کو منوانے کے لیے کہ خدا کے دیدار کا مطالبہ کرنا بھی ناقابل معافی جرم ہے، حضرت موسیٰ نے لوگوں کی اصرار پر دیدار کا مطالبہ کیا۔ رب ارنا جہرتن، ایک مرتبہ پروردگارا اپنی جھلک دکھا دے، قرآن بھی لکھا ہوا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، یعنی خدا کو دیدار کے قابل سمجھنے کو اللہ تعالیٰ جرم کا نام دیتا ہے، اور فرماتا ہے کہ بجلی گری ان لوگوں پر کی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی دیدار کا مطالبہ کیا۔ کسی کی دیدار کی، کسی سے ملاقات کی خواہش کا اظہار یہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے۔ میں آرمی چیف سے ملنا چاہتا ہوں، میں صدر مملکت سے ملنا چاہتا ہوں، میں وزیر اعظم سے ملنا چاہتا ہوں، کسی سے ملنے کی خواہش کا اظہار یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ پھر کیوں بجلی گری ان کے اوپر جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کہے کہ ایک مرتبہ اپنا چہرہ دکھا دے، جھلک دکھا دے تاکہ ہمیں یقین ہو جائے بجلی گرتی ہے۔ جرم کیا تھا ان کا؟ خدا کی دیدار کی خواہش یہ جرم نہیں ہے۔ جرم کیا ہے؟ خدا کو دیدار کے قابل سمجھنا جرم ہے، کیونکہ خدا کو دیدار کے قابل سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہمارا جسم بدن ہے، ہاتھ پاؤں ہے، اسی طرح خدا کا بھی جسم ہے، بدن ہے، وہ بھی کسی خاص سمت میں ہے۔ جس طرح میں ایک سمت میں ہوں اور آپ ایک سمت میں ہیں، اور اس طرح ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، میں بھی محدود اور آپ بھی محدود۔ خدا کو دیدار کے قابل سمجھنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ خدا کو محدود سمجھتے ہیں اور خدا کے لیے جسم کے قائل ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ خدا دکھائی دینے کے قابل ہے، یہ ناقابل معافی جرم ہے، اور اس جرم کی وجہ سے ان پر بجلی گری اور وہ خاکستر ہو گئے۔ درود بھیجو محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا جی، میں وہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ خود سامنے نہیں آتا، آگے گواہی دے کہ دیکھو محمد ابن عبداللہ میرا بھیجا ہوا آخری نبی ہے، اس نے کوئی نعوذ باللہ غلط دعویٰ نہیں کیا۔ پھر کیا مراد ہے؟ خدا سے مراد کتاب خدا، قرآن معجزہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب یہ نازل ہوا تھا پہلی دفعہ، اس وقت بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے اور قیامت تک معجزہ رہے گا۔ نہ اس وقت ایک سورت کی بھی کوئی نظیر پیش کر سکا، نہ آج کوئی کر سکتا ہے، نہ قیامت تک کوئی کر سکتا ہے۔ قرآن معجزہ ہے، اور کون؟ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، دوسرا میری رسالت کا گواہ وہ ہے جس کے پاس کتاب خدا کا علم ہے۔ جی پڑھیے، پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، ہو سکتا ہے بہت سارے مومنین نے پڑھا بھی ہو۔
ہاں شیخ محسن صاحب کی کا جو ترجمہ قرآن ہے، ترجمہ میں بھی ہے اور تفسیر کے اندر بھی ہے، ظاہر ہے وہ ہماری تمام مفسرین کے کا اتفاق ہے، من عنده علم الکتاب، جس کے پاس کتاب خدا کا علم ہے، اس سے مراد امیر المومنین علیہ السلام۔ یہ شیخ صاحب نے بہت سارے اہل سنت کے مفسرین کا بھی حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے بھی فرمایا ہے من عنده علم الکتاب سے مراد امیر المومنین ہیں۔ ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں اہل سنت برادران کے، آلوسی سید بھی تھے، وہ سید محمود آلوسی، ان کی تفسیر ہے روح المعانی، اس کے اندر دو روایتیں نقل کرتے ہیں، ایک روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے اور ایک روایت ہے جناب محمد ابن حنفیہ سے۔ ان دونوں روایتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دو ہستیاں کہتی ہیں کہ من عنده علم الکتاب سے مراد حضرت علی ہیں۔ ان روایات کو نقل کرنے کے بعد اپنا ذاتی تبصرہ کرتے ہیں، انتہائی افسوسناک تبصرہ، بلکہ میں دوسرا لفظ استعمال کروں گا، شرمناک تبصرہ۔ کہتے ہیں، غور سے سنیے، کہتے ہیں کہ کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا کہ علی کے پاس علم کتاب خدا کا علم تھا۔ سب مانتے ہیں کہ علی کے پاس علم خدا تھا۔ ان کے الفاظ یہ ہیں، مجھے اپنی زندگی کی قسم کہ علی کے پاس کتاب خدا کا علم تھا۔ کتاب خدا صرف قرآن نہیں، علی کے پاس تمام آسمانی کتب کا علم تھا، جن پر تورات، انجیل اور زبور یہ کتابیں نازل ہوئی، ان سے زیادہ علی کے پاس ان تین کتابوں کا علم تھا۔ اس لیے فرمایا واللہ لو سنیت لی الوسادہ، خدا کی قسم اگر مجھے مسند خلافت پر بٹھا دیا جائے، لحکمت بین اہل التورات من توراتہم، میری عدالت میں اگر کوئی تورات کا ماننے والا آتا ہے، فریقین، مدعی اور مدعا علیہ، میں ان کا فیصلہ تورات کی روشنی میں کروں۔ وبین اہل الانجیل من انجیلہم، اور اگر فریقین انجیل کے ماننے والے ہیں، ان کا فیصلہ میں انجیل کی روشنی میں کروں۔ وبین اہل الزبور من زبورہم، زبور کے ماننے والوں کا فیصلہ زبور کی روشنی میں۔ وبین اہل الفرقان من فرقانہم، قرآن کے بہت سارے نام ہیں، ایک قرآن، ایک ذکر، ایک فرقان، یعنی اگر میری عدالت میں آنے والے فریقین، دونوں پارٹیاں، وہ اگر مسلمان ہیں، ان کا فیصلہ میں قرآن کی روشنی میں، حتی ینطق کل کتاب بأن علی نطق بالحق، چاروں آسمانی کتب وہ چیخ چیخ کے اعلان کریں گی کہ خدا کی قسم علی نے وہی فیصلہ سنایا جو ہمارے سینوں میں محفوظ تھا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ، علی کے پاس صرف قرآن کا علم نہیں تھا، تمام آسمانی کتب کا علم اس نبی سے بھی زیادہ تھا علی کے پاس، جس نبی پر وہ کتاب نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں مجھے اپنی زندگی کی قسم کہ علی کے پاس علم میں کتاب تھا، لیکن ایک لیکن کے ذریعے جو ہے اس نے سارا کام بگاڑ دیا، یا کہیں ڈنڈی مار گیا۔ لیکن اس آیے کریمہ میں علی مراد نہیں ہے، کوئی اور مراد ہے۔ اب اس کو کیا کہے، علی بن مراد کہے، کیا کہے؟ بھئی کوئی تو ہوگا نا، وہ اللہ تعالیٰ ایک بات کرے، ایک صفت بیان کرے، اور کوئی ایسی ذات نہ ہو جس میں یہ صفت بیان کرے، یہ صفت موجود ہو۔ جی، رسول کی رسالت کا گواہ وہ ہے خدا کے کلام کے علاوہ جس کے پاس علم الکتاب ہے، تو کوئی خدا کے نزدیک کوئی ہستی ہوگی نا کہ جس کے پاس علم الکتاب ہے۔ بھئی آپ کے خیال میں آپ کی زندگی کی قسم علی کے پاس کتاب خدا کا علم نہیں ہے، لیکن ومن عنده علم الکتاب سے مراد علی نہیں ہے، تو پھر آپ بتائیں کہ خدا تو ہو ہی نہیں سکتا، اس کا نام آ چکا ہے، رسول بھی نہیں ہو سکتا،
رسول خود مدعی ہے. خدا یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ رسول کی رسالت کے ثبوت کے لیے خود رسول کا دعویٰ کافی ہے، مدعی کا دعویٰ کافی نہیں ہوتا. خدا بھی نہیں ہے، رسول بھی نہیں ہو سکتے، اور اگر علی بھی نہیں ہے تو پھر ہمیں رسول کے اصحاب میں کوئی فرق دکھاؤ جس کے پاس علی سے زیادہ کتاب خدا کا نہیں دکھا سکتے. ایک معیار ہے علم، علم معیار فضیلت ہے. دوسرا جو معیار فضیلت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے وہ جہاد خدمات ہیں. یعنی خدا کی نظر میں معنوی اعتبار سے خدا کی نظر میں سب سے افضل انسان وہ ہے جس کے پاس علم زیادہ ہو. دوسرا معیار خدا کے ہاں افضلیت کا یہ ہے کہ اس نے راہ خدا میں جہاد زیادہ کیا. جی ہمیں رسول خدا کے علاوہ کوئی ایسا انسان دکھاؤ کہ جس نے علی سے زیادہ راہ خدا میں جہاد کیا. علی کا بچپنا راہ خدا میں جہاد میں گزرا ہے، علی کی جوانی راہ خدا میں جہاد میں گزری ہے، علی کی زندگی کے آخری حصہ وہ راہ خدا میں جہاد میں گزرا ہے. مفتی جعفر حسین مرحوم رحمت اللہ علیہ کی کتاب سیرت امیر المومنین کو پڑھیں. جی وہ امیر المومنین کے القاب میں سے ایک لقب قاسم، سین کے ساتھ نہیں سواد کے ساتھ. قاسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توڑنے والا. عرب کے بڑے وہ رسول خدا کے سامنے آ کے آپ کی شان میں گستاخی کرنے یا آپ کو اذیت دینے کی جرأت نہیں رکھتے تھے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھاتے تھے، کوئی آپ کی شان میں گستاخی کرتا، کوئی پتھر پھینکتا، کوئی لکڑی پھینکتا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آ کے فرماتے تھے امیر المومنین سے کہ یہ محلے کے بچے جب میں گزرتا ہوں تو مجھے تنگ کرتے تھے. امیر المومنین جاتے تھے اور ان بچوں کو پکڑ کے کسی کا سر توڑتے تھے، کسی کی ٹانگ توڑتے تھے، کسی کا بازو، اور ہر کوئی گھر جا کے ابو امی سے کہتے تھے قذفنا علی قاذم. کوئی کہتا تھا علی نے میری ٹانگ توڑ دی ہے، کوئی کہتا میرا علی نے میرا سر پھوڑ دیا ہے، کوئی کہتا تھا علی نے مجھے میرا بازو توڑ دیا ہے. بچپنے سے علی کی جہاد کا آغاز ہوتا ہے. یہ زندگی کے آخری حصہ تک علی کی زندگی جہاد میں جہاد میں گزری ہے. علی کی علم کے بارے میں قرآنی آیات نازل ہوئی ہیں، علی کے راہ خدا میں جہاد کے بارے میں بھی قرآنی آیات نازل ہوئی ہیں. دکھائے ہمیں یہ. میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، پہلے بھی بتا چکا ہوں، ایک قرآن کا ترجمہ تیار ہوا ہے اور کراچی کے ایک فاؤنڈیشن نے 7 کتابوں پر مشتمل قرآن کا ترجمہ تیار کیا ہے، اور وہ ابھی پاکستان کے سکولوں میں نصابی کتاب کے طور پر وہ ابھی شامل ہونے والا ہے. اس کو تمام مسلمانوں کے لیے پاکستان کے قابل قبول بنانے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی. اس میں بریلیوں کی نمائندگی ہے، اس میں اہل حدیث کی نمائندگی ہے، دیوبندیوں کی نمائندگی ہے، جماعت اسلامی کی الگ نمائندگی ہے، اگرچہ وہ دیوبند ہیں، شیعوں کی الگ نمائندگی ہے. شیعوں کی طرف سے مجھے بھیجا گیا تھا. وہاں میں نے دیکھا کہ جنگ احد کا ذکر ہے اول سے لے کر آخر تک، لیکن امیر المومنین جو جنگ احد کا ہیرو ہے ان کا نام تک نہیں ہے. نام نہیں ہے. بھری پڑی ہیں تاریخیں. اچھا، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ان لوگوں کی بخشش کا 2 دفعہ اعلان کیا ہے جو گھبرا کے بڑے ادب کے ساتھ
جو گھبرا کے رسول خدا کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے، ان کی بخشش کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے۔ 2 دفعہ اعلان کیا ہے ان لوگوں کی بخشش کا جو رسول خدا کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے۔ میں نے کہا بہت ناانصافی کی ہے آپ لوگوں نے۔ جو رسول کو تنہا چھوڑ کے گئے تھے اللہ نے ان کو بخشا، ان کا تو آپ نے ذکر کر دیا ہے، لیکن جو شخص آخر تک ثابت قدم رہا، دائیں طرف سے حملہ ہوتا تھا، رسول خدا فرماتے تھے علی یہ دائیں طرف سے حملہ ہو رہا ہے، اس حملے کو روکتے تھے، کب بائیں طرف۔ تاریخ طبری نے بھی لکھا ہے، ابن حدید نے بھی لکھا ہے، اس موقع پر جبرائیل امین یہ نعرہ لے کے آیا تھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار۔ فتح مکہ کا ذکر ہے کتاب کے اندر، ترجمہ قرآن میں فتح مکہ کا ذکر ہے، علی کا نام نہیں ہے۔ اور لکھا ہوا تھا رسول خدا ہاتھ میں ایک چھڑی لیتے تھے اور اشارہ کرتے جاتے تھے چھڑی سے، خود بخود گرتے جاتے تھے بت۔ علی کا کوئی کردار نہیں تھا وہاں۔ پھر میں نے ٹھیک ٹھاک حوالوں کی ایک جو ہے نا وہ پورا وہ انبار لگایا۔ اگلی میٹنگ میں انصاف سے کہنا چاہیے مولانا وہ ارشد سعید کاظمی حامی سعید کا بھائی، میں حوالے جو میں لے کے گیا تھا محدث دہلوی کی فارسی عبارتوں کا ان کا ترجمہ میں نے پیش کیا تھا، اس میں لکھا ہوا ہے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں رسول خدا کی کاندھوں پر سوار ہوا، اڑ توڑتا تھا اور اتنی بلندی پر تھا اگر میں چاہتا آسمان کو ہاتھ لگا سکتا تھا۔ انشاءاللہ ابھی یہ کتابیں مفت میں آپ کے گھر آ جائیں گی، اگر نہیں لکھا ہوگا تو میں عدالت جاؤں گا۔ جی اسی طرح سورہ معارج کے بارے میں، یہ سورہ معارج میں ہے نا، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، ایک سوال کرنے والے نے عذاب کا سوال کیا جو کفار کے لیے ٹلنے والا نہیں ہے۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ بھئی ایک آدمی نے آ کے رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ دعا کریں مجھ پر عذاب نازل ہو جائے۔ وہ تیری بات ماری گئی ہے، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے عذاب نازل ہو جائے، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اور پھر میں نے مرحوم امینی کی 29 کتابوں کے حوالے سے یہ پورا وہ کیا کہتے ہیں فائل بنا کے لے گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول خدا نے غدیر خم کے موقع پر امیر المومنین کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ یا علی۔ عثمان بن ثابت فہری اس نے آگے بڑھ کے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا نمازیں پڑھو، ہم نے نمازیں پڑھی، آپ نے کہا روزے رکھو، ہم نے روزے رکھے، حج کروایا، ابھی یہ حلق کر کے ٹین بنوا کے آ رہے ہیں، اس پر راضی نہیں ہوئے اور آپ نے ہمارے اوپر اپنے چچزاد کی برتری کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے یا خدا کے حکم سے؟ کیا ترجمہ کرتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا کا، جس کا میں ناصر مددگار ہوں اس کا علی ناصر مددگار ہے۔ نعمان بن ثابت کہتا ہے آپ نے اس اعلان کے ذریعے علی کی افضلیت کو ثابت کیا ہے، یہ آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے یا خدا کی طرف سے؟ رسول خدا فرماتے ہیں والذی لا الہ الا ہو، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ اعلان میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، خدا کے حکم سے کیا۔ اور پھر یہ بندے خدا یہ کہتا ہوا گیا اللہم ان کان محمد صادقا، خدایا اگر محمد سچ کہتا ہے، یہ اس کا بیان سچ ہے، ابھی ابھی مجھ پر عذاب نازل کر، یہ کہہ کے اپنی سواری کی طرف جا رہا تھا، سواری تک نہیں پہنچ پایا، پتھر سر پر گرا اور لمبائی میں اس کو چیرتا ہوا زمین میں دھس گیا، فہلکا۔ یہ جو قرآن کی تیسری کتاب ہے نا اس کے اندر بھی یہ آپ کے گھروں تک پہنچ جائے گی، میں بھی یہ دعا کیجئے گا وہاں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معیار فضیلت کیا ہے؟ علم۔ خدا نے کتنی چیزوں کو فضیلت کا معیار بنایا ہے؟
علم اور جہاد فی سبیل اللہ. رسول خدا کے بعد کوئی فرق آپ ہم کو نہیں دکھا سکتے کہ جس کے اوپر انگلی رکھ کے کہیں کہ اس کا علم علی سے زیادہ تھا یا اس کی خدمات راہ خدا میں علی سے زیادہ تھا. نہیں دکھا سکتے. بے شک. یہ جو رسول خدا کا فرمان ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو ہمسر اور ہمتا نہ ہوتا. فضیلت کا یہ معیار ٹوٹا نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. یہ اس لیے فرمایا کہ علمی اعتبار سے فاطمہ کے علاوہ کوئی اور علی کی برابری نہیں کر سکتا. فاطمہ کے علاوہ کوئی برابری نہیں کر سکتا. وجہ تسمیہ یعنی نامگزاری کی وجہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ روایات میں دو وجہ بیان کی ہیں. ایک صادق آل محمد کی ہے لأنها فطمت وشیعتها من النار. فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں، فطم کا مطلب ہوتا ہے الگ تھلگ کر دینا، دور کر دینا. یہ اس لیے فاطمہ کو فاطمہ کہتے ہیں خدا نے فاطمہ اور اس کی شیوع کو آتش جہنم سے دور رکھا. سبحان اللہ. اور یہ نقطہ یاد کریں، یاد رکھیں، یہ فرمانا صادق آل محمد کا کہ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے فاطمہ اور اس کے محبین کو آتش جہنم سے دور رکھا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے علی کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا حب علی حسنۃ لا تضر معها سیئہ. علی کی محبت وہ نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. محمد والے محمد بابا سے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل اس کا محمد. کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کے دل میں علی کی محبت ہے تو پھر آپ کو ہر گناہ کی NOC مل گئی، کوئی پوچھے گا نہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ فرمایا ہے رسول خدا نے حب علی حسنۃ لا تضر معها سیئہ. علی کی محبت وہ نیکی ہے وہ جس کا دل علی کی محبت سے سرشار ہے، کوئی برائی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دل میں علی کی اگر محبت ہے، شراب پیو، رشوت کھاؤ، سود کھاؤ، جو مرضی کرو، اس علی کی محبت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یہ تمام گناہ بخش دے گا. یہ مراد نہیں ہے. مراد کیا ہے؟ وہ جس کے دل میں علی کی حقیقی محبت ہے وہ گناہ کے قریب نہیں جاتا. فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں کہ لأنها فطمت شیعتها من النار. جس کے دل میں علی کی فاطمہ کی حقیقی محبت ہے وہ ایسا گناہ نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے وہ آتش جہنم کے قریب جائے. کا مطلب ایک ہے. فاطمہ دوسری وجہ یہ بتائی لأنها فطمت بالعلم. فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں جب آپ 2 سال بچے کو دودھ پلانے کے بعد اس کو دودھ چھوڑاتے ہیں نا تو بچے کو بچی کو دودھ کا متبادل دیا جاتا ہے، نرم غذا اور خوراک دی جاتی ہے، دلیہ دیا جاتا ہے، پتی میگی پاؤڈر یا اس طرح کی چیزیں دیتے ہیں جو ماں کی دودھ کا متبادل ثابت ہو سکے. فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں کہ فاطمہ کا جب دودھ چھڑایا گیا نرم غذا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے خاتون جنت کو علم سے بھر دیا. اس کے سبحان اللہ. فطمت بالعلم. سبحان اللہ. میں ایک روایت لے کے آیا ہوں آپ کی خدمت میں. ہو سکتا ہے یہ پہلی دفعہ آپ سن رہے ہوں. ایک مرتبہ آواز بلند درود بھیجیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ کتاب ہے عوالم المعارف، مرحوم باقر مجلسی کے ایک شاگرد نے کتاب لکھی ہے. اب اس کی ٹوٹل جلدیں پتہ نہیں کتنی ہیں. جلد نمبر 11 کے صفحہ نمبر 706 پر یہ روایت ہے.
قوالب المعارف جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 706. حارثہ بن قدامہ کہتے ہیں حدثنی سلمان فارسی نے میرے سامنے یہ حدیث بیان کی. قال سلمان کہتے ہیں حدثنی عمار یاسر نے مجھ سے یہ روایت نقل کی ہے. کہا اخبرک عجبا. تو جو میرے ساتھ ہے نا سبحان اللہ. عمار کہتے ہیں سلمان فارسی سے سلمان میں آج تمہیں ایک عجیب خبر نہ دوں. ہاں قلت حدثنی یا عمار. سلمان کہتے ہیں میں نے کہا ہاں ضرور سنائیں. قال نعم شہدت علی بن ابی طالب وقد ولج علی فاطمہ. میں نے امیر المومنین کو دیکھا کہ آپ خاتون جنت علیہ السلام کے حجرے میں داخل ہوئے ہیں. خاتون جنت کے پاس سے تشریف لے گئے. فلما ابصرت به نادت. جب خاتون جنت نے امیر المومنین کو دیکھا کوئی عام آدمی نہیں, علی جس کی علم کی گواہی خدا نے قرآن میں دی ہے. جب علی کو دیکھا نادت, پکارا علی کو اور کہا کہ ادنو علی میرے قریب آؤ. احدثک بما کان و بما هو کائن و بما لم یکن الی یوم القیامہ. آؤ میرے پاس بیٹھو اور میں ماضی, حال اور مستقبل کے واقعات جو ابھی رونما نہیں ہوئے سب سے تمہیں آگاہ کرتا ہوں. ایک عام آدمی سے نہیں کہہ رہی ہیں. اسی لیے فرمایا اگر علی نہ ہوتا فاطمہ کا کوئی کفو اور ہمتا نہ ہوتا. علی آؤ میرے پاس بیٹھو. اخبرک بما ہوا بما کان یعنی گزشتہ کی خبریں, وما ہوا کائن جو ابھی ہو رہا ہے مغرب میں, مشرق میں, شمال میں, جنوب میں. وما لم یکن الی یوم القیامہ حین تقوم الساعہ. قیامت تک جو کام ابھی رونما نہیں ہوئے میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیا کیا دنیا میں ہونے والا ہے. قال عمار کہتے ہیں